السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اگر آپ رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے ان تین چار غلطیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم کے پڑھ لینے کے باوجود بھی کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہم تو اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے 10 بار قرآن کریم کی تکمیل کر لی ہے، ہم نے ایک بار قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس طرح سے ہمیں کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ الٹا ان غلطیوں کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ اس زمرے میں اگر یوں کہا جائے، ایسے قرآن کریم پڑھنے والے پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے دھیان سے ان باتوں کو سنیے گا، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے گا کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی مکمل نہیں ہو پاتی، یعنی حروف کو چبا چبا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو حروف پڑھنے اور سننے میں واضح ادا ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ اب جب آپ حروف کو ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، چبا چبا کر پڑھیں گے، تو اس طرح سے قرآن کریم کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ بجائے ثواب کے الٹا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب پہلی اصلاح یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سپیڈ سے نہیں کرنی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن کریم کو کھول تو رکھا ہے مگر منہ بند کر کے اس کے صفحات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں، مگر نگاہیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے حروف پر پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تلاوت کیوں نہیں کر رہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی آواز اتنی آ رہی ہو کہ ہم خود یہ سنیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ زبان کو حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی منہ بند کر کے قرآن کریم کو دیکھتے رہیں گے، تو پھر اس طرح سے قرآن کریم کو چھونے اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، پڑھنے کے اعتبار سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حوالے سے بھی خیال رکھنا ہے، قرآن کریم کو کھول کر منہ بند کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ اپنی زبان کو حرکت دے کر قرآن کریم کی حروف کو ادا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو گنگنا کر اس طرز پر پڑھتے ہیں کہ غور کرنے پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو خوبصورت اور احسن انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، یہ تین چار غلطیاں ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر کے قرآن پڑھیں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت آواز میں، اور پھر حروف کی ادائیگی سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے، نگاہ کرم بھی حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا، فی امان اللہ۔